آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے ہی اندر آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہے۔ زمین کہتی ہے کہ الہی مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اسے نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت ہے اور وہ نہایت ہی بے شرم ہوگا جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عزوجل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عزوجل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرط یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں اور وہ عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹی تقریر کرنے والا، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کا نام ہاویہ ہے۔ اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، احادیث سے سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के कातिल की सजा जहन्नम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमानों और जमीन वाले किसी एक मोमिन के कातिल में शरीक हो जाएं, तब यकीनन अल्लाह ताला इन सब को जहन्नम में झोंक देंगे। किसी एक मोमिन के कातिल में शरीक हो जाएं, तब भी यकीनन अल्लाह ताला इन सब को जहन्नम में झोंक देगा। कत्लो गारत खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरिमों को सबसे पहले बेनकाब करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून रेजी की शिद्दत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले खून रेजी का फैसला सुनाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी खून खराबा और लड़ाई झगड़े के तबाहकुन नताइज से खबरदार करते हुए फरमाया कि कत्लो गारत गिरी इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई फर्द या तबका इसमें एक मर्तबा मुलव्वस हो जाए तो फिर इसे इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा।